آج کی میری کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو تکلیف میں ہار مان جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا بہت ہی نیک، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ نمازی پرہیزگار ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ نیک ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ سو جاتا ہے اور نیند میں وہ اس سے پانی مانگتا ہے، اور کہیں وہ اگر سو جاتا ہے تو اس کی بیوی پوری رات اس کے لیے پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہتی ہے۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر جاتا ہے اور شوہر اپنی بیوی سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیوی انتہا کی فرما بردار ہوتی ہے، انتہا کی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس کا شوہر ایک دن اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کہ تم میرے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہو، تم اتنی فرما بردار ہو، مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، مگر تم نے آج تک مجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ آج ہماری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کیا جو میں مانگوں گی وہ آپ مجھے دیں گے؟ تو شوہر کہتا ہے ہاں بالکل، تم مانگو، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ شوہر جب یہ بات سنتا ہے تو وہ انتہا کا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے دوبارہ پوچھتا ہے کیا تمہیں مجھ سے یہی چاہیے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ آپ ہی نے پوچھا نا کہ میں جو کہوں گی وہ آپ مجھے دیں گے، تو مجھے آپ سے بس یہی چاہیے، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کے شوہر دنگ رہ جاتا ہے اور وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے اور ان کو جا کے سارا ماجرا بتاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری کہانی سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کل تم اپنی بیوی کو میرے پاس لے کے آنا۔ تو شوہر گھر جب واپس آتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کل تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا اور وہاں جا کے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتی اور جا کے اپنے بستر پہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ دونوں تیار ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگتے ہیں تو ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں، چند قدم ہی ابھی آگے گئے ہوتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ پتھر سے ٹکراتا ہے اور گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے بے تحاشا خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ تو بیوی فوراً اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑ کے اپنے شوہر کے کٹے ہوئے انگوٹھے پہ باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلیں واپس گھر چلیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کے شوہر بہت پریشان ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر جاتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ کیا، تم تو مجھ سے طلاق چاہتی تھی اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، اور اب جب میں تمہیں دینے جا ہی رہا تھا تو تم مجھے گھر واپس لے آئی، مجھے تمہاری اس حرکت کی سمجھ نہیں لگی۔ تو بیوی نے کہا کہ میں 1 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، پر اس پورے 1 سال میں کبھی آپ کو میں نے کسی تکلیف میں نہیں دیکھا، کبھی کوئی چوٹ نہیں لگی، کبھی بخار تک نہیں ہوا، کبھی آپ کو کوئی چھینک تک نہیں آئی۔ تو مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ اللہ کے پیارے بندے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں وہ تکلیف میں ڈالتا ہے۔ بے شک آپ 5 وقت کے نمازی تھے، بہت نیک تھے، تو میں یہی سوچتی تھی کہ شاید آپ اللہ کے پیارے بندے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں، تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں آپ سے طلاق چاہتی تھی۔ لیکن جب آج آپ پتھر سے ٹھوکر کھا کے گرے اور آپ کا انگوٹھا پھٹ گیا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اسی لیے اب مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سزا دی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے کتنے پیارے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنہیں پسند نہیں کرتا انہیں تکلیف میں ڈالتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔